ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑے عظیم دن مانے جاتے ہیں، دو دن بڑے ہی مہتوپورن دن مانے جاتے ہیں، بڑے تاریخی دن۔ ایک وہ دن جس دن ہمارا ملک، ہمارا پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کے تسلط سے، انگریزوں کی قبضہ سے، ان کے ظلم و زیادتی سے یہ ملک آزاد ہوا تھا، وہ 15 اگست 1947 کا دن ہے۔ دوسرا ہے 26 جنوری کا دن ہے، جو آج 26 جنوری ہے۔ کیوں؟ 1947 کے بعد، یعنی تقسیم ہند کے بعد، ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی جس کے صدر بابا بھیم راؤ امبیڈکر منتخب کیے گئے کہ ہندوستان کا ایک ایسا قانون بنانا چاہیے، ایسا ایک لا ہونا چاہیے، ایسا ایک سمویدھان ہونا چاہیے، ایسا ایک کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جس کے تحت ہم سب ہندوستانی چلے۔ تو تقسیم ہند کے بعد 1947 کے بعد ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی جس کے صدر منتخب ہوئے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ تو انہوں نے قانون کو، کانسٹیٹیوشن کو، اصول کو مرتب کرنا شروع کیا، اور یہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ کتنے دن لگے؟ 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ اتنے دنوں میں ایک باضابطہ ایک قانون مرتب ہو گیا۔ پھر 1950 میں اس جو قانون، جو دستور ہے ہندوستان کا لکھا گیا، اس پر اسمبلی کے جتنے ممبران تھے، تقریباً جن کی تعداد 308 تھی، ان سب نے دستخط کیے، سوائے حضرت مولانا حسرت موہانی کی، کہ آج سے یہ قانون ہمارا ہے، اسی قانون کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اور ہم کو کسی دوسرے قانون کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے انصاف کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے قانون، اپنی آئین کے روشنی میں ہندوستان کی عدلیہ سے اپنے مسئلے حل کرائیں گے۔ 26 جنوری 1950 کے اندر سب سے پہلا جشن جمہوریہ منایا گیا۔ کہ آج 26 جنوری کے دن قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنا، عمل پیرا ہونے کا دن ہے۔ اسی وجہ سے یہ دن ہندوستان کی تاریخ میں بڑا عظیم دن اور بڑا تاریخی دن منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جو ہم جشن جمہوریہ مناتے ہیں، یہ آزادی ہند کے پس منظر میں مناتے ہیں۔ کس کے پس منظر میں مناتے ہیں؟ آزادی ہند کی۔ جب ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تبھی تو ہم مناتے ہیں۔ اور ہندوستان کی آزادی کے اندر ملک کے بڑے بڑے رہنماؤں، ملک کے عظیم رہنماؤں، علماء و مشائخ کا اگر حصہ نہ ہوتا تو شاید کہ یہ 2 دن ہم کو نصیب نہ ہوتے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اپنے اکابرین کی قربانیوں،
اپنے ملک کے عظیم رہنماؤں، اپنے ملک کے عظیم لیڈروں، ان کی قربانیوں کو ہم بھول گئے کہ اسی مٹی کے اندر ہم مسلمانوں کا خون، ہمارے علماء کرام کا خون، ہمارے مشائخ اعظام کا خون، ہمارے ائمہ کا خون کتنا بہا ہے، تب جا کر یہ دو دن ہم کو نصیب ہوئے۔ کیونکہ ہم نے تاریخ پڑھنی چھوڑ دی۔ ہمارے نوجوان، ہماری نونسلیں جتنے سوشل میڈیا پر اور موبائل پر ایکٹیویٹ رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ کیا ہے۔ آج پوری دنیا کوشش کر رہی، خاص طور پر RSS والے یہ سنگھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا دیں، نیست و نابود کر دیں، اور ہندوستان کے اندر تاریخ کے مٹانے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ لیکن ہم سلام کرتے ہیں ان ہندوؤں مورخین کی کہ انہوں نے تاریخ کو انصاف کے ساتھ رکھا، لیکن ہم جاننا نہیں چاہتے۔ جو ہم نے موبائل کے اندر جو ہم نے سن رکھا الٹا سیدھ، بس وہی بولنا شروع کر دیتے۔ آج اس سوشل میڈیا نے مسلمانوں کی تاریخ کو اور اس کے وجود کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہے۔ نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے علماء سے ربط رکھتے ہیں کہ ہمارا اتہاس، ہماری تاریخ اس ہندوستان کے سرزمین کے اندر کیا رہی ہے۔ نہ اپنے نوجوانوں کو، نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی تاریخ کو بھلا دیں گے، ہم جب خود اپنی تاریخ کو بھول جائیں گے تو تاریخ ہم کو بھلا دے گی، ہماری پہچان ہندوستان سے مٹ جائے گی۔ آج وہ کہتے کہ ہندوستان میں تمہارا کیا ہے، تم تو باہر سے آئے ہوئے بہروپیہ۔ کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ چمن، یہ چمن تمہارا نہیں ہمارا۔ اگر جنگ آزادی کے اندر، آزادی ہند کے اندر اگر مسلمانوں نے اور ان علماء کرام نے اگر حصہ نہ لیا ہوتا تو شاید کہ یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ ابھی غلامی کے چپکی میں یہاں کی عوام جنتا پس رہی ہوتی۔ یہ ہمارے علماء کرام کی دیر۔ اگر یہ مشائخ اعظام نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ شراخیل آزادی نہ ہوتے تو حریت آزادی نہ چلتی، تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتا، تحریک ریشمی رومال نہ چلتا، مقدمہ وہابیہ نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ اگر گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی اور دیگر علماء کرام یہ نہ ہوتے تو تحریک خلافت نہ چلتی۔ الغرض ہمارے علماء کرام کے ذریعے سے انہوں نے اپنے خون و جگر سے عروش آزادی کی ہینا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر علماء کرام نہ ہوتے، مشائخ اعظام نہ ہوتے، اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سب غلط تواریخ بتائی جاتی ہے۔ RSS والے، یہ سنگی لوگ اور یہ سوشل میڈیا پر جو بکنے والے لوگ ہیں، جو سنویدھان کی قدر نہیں کرتے، سنویدھان کو جو بدلنا چاہتے ہیں، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں یہ چل رہی ہیں کہ ہندوستان کی ہم اتہاس کو اور خاص طور پر مسلمانوں کے اتہاس کو اور ان کے اکابر کے اتہاس کو ہم مٹا دیں۔ ذہنوں میں بٹھایا جاتا
کہ ہندوستان کے جنگ آزادی کی تاریخ تو 1920 سے یا 1940 سے 1947 سے اور زیادہ سے زیادہ 1857 سے، حالانکہ ایسا نہیں۔ ارے تنہا مسلمان 1754 سے لے کر 1920 تک تنہا مسلمان لڑتے رہے ہندوستان کی بقا کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، ہندوستان کے جو ہے اس دھرم کو، ہندوستان کی سنسکرتی کو بچانے کے لیے تنہا 1754 سے لے کر 1920 تک صرف مسلمان لڑتے رہے۔ یہ کسی کو پتا نہیں، نہ کوئی بتائے گا۔ یہ اکابرین کی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جب اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں گے تب معلوم ہوگا، یہ موبائلوں سے نہیں معلوم ہوگا۔ موبائلوں سے الٹا سیدھے چیزیں، ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں اپنے اکابرین کے بارے میں، جس سے انسان مسلمان اپنے اکابروں کی طرف سے بدظنی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تاکہ اپنے اکابر علماء اور اپنے مسلمانوں کی تحریکوں کو اور ان کی کاوشوں کو، ان کی قربانیوں پر پانی ڈال دیا جائے، ان کی تاریخ کو مٹا دیا جائے۔ اور جب مسلمانوں کی تاریخ کو جب مٹ جائے گی تو ہم آپ بھی مٹ جائیں گے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا، اور یہی سوال کریں گے، اجی تم کہاں سے آئے، یہاں کیسے آئے؟ تو ہندوستان کی آزادی کے اندر علماء کا بہت زور رہا، بڑی قربانی رہی۔ ایک پنڈت ہے، پنڈت میوا رام گپتا، انہوں نے کتاب ہندی کے اندر لکھی مسلم مجاہدین کے نام سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرٹھ سے لے کر دلی تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکی ہوں۔ اور اس وقت 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے اور 95,000 علماء کرام کو شہید کیا تھا۔ یہ پنڈت جی لکھتے ہیں، میوا رام گپتا اپنی کتاب کے اندر مسلم مجاہدین کے اندر۔ کتنا بڑا مسلمانوں کا یوگدان، کیونکہ انگریز جب ہندوستان کے اندر داخل ہوا تو کس کی حکومت تھی بھائی؟ مغلوں کی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ تو جو انگریز کا ٹرننگ پوائنٹ تھا سب سے پہلا، وہ کون تھا؟ مسلمان تھا۔ کون تھا؟ تو لڑنا کون شروع کیا سب سے پہلے؟ مسلمانوں نے لڑنا شروع کیا۔ جب انگریز کلکتہ کے اندر آیا اور ایسٹ انڈیا نام کی کمپنی کو کھولا، اجازت لی، اور وہ ایک جگہ پڑتی ہے ڈائمنڈ ولیم فوگ، وہاں انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا، وہاں میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ تو 1754 کے اندر نواب سراج الدولہ کے نانا، جو بنگال کا نواب گزرا ہے، نواب سراج الدولہ کی حکومت رہی بنگال کے اندر، اس کے نانا علی وردی خان نے سب سے پہلے انگریزوں سے جنگ لڑی 1754 کے اندر، اور ولیم فورڈ سے ان کو مار بھگایا تو وہ ڈائمنڈ ہاربر میں جا کر چھپ گئے تھے۔ اسی عرصہ کے اندر علی وردی خان کی موت ہو گئی، تو ان کے ناتی، ان کے نواسی نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ لڑی 1757 کے، اور پلاسی کے میدان میں جنگ لڑی۔ آخر کار بلا آخر مرشد آباد، جو ویسٹ بنگال کا شہری ہے، مرشد آباد کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اب انگریز کلکتہ سے بہار اور اڑیسہ ہوتے ہوئے کہاں بنگلور پہنچ گیا اور پھر میسور پہنچ گیا۔
اس کا نشانہ تھا کہ میسور مضبوط ہے، سپر پاور ہے میسور۔ میسور کے اندر مسالے کی کھیتیاں ہوا کرتی تھی اور فیکٹریاں لگا کرتی تھی، لیکن اس وقت میسور کے رہنے والے حیدر علی خان اور ان کے بیٹے فتح علی خان، جن کو ہم کہتے ہیں ٹیپو سلطان، شیروں کے شیر تھے۔ تو حیدر علی خان کسی بادشاہ کے یہ سپہ سالار تھے، ان کو قید ہو گئی تھی۔ 15 سال کی عمر میں فتح علی خان ٹیپو سلطان اپنے باپ کے ساتھ بھی قید ہو گئے تھے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، حیدر علی خان کا برابر انگریزوں سے لڑتے رہے، اور اس وقت بڑی آپسی بغاوت تھی۔ ان انگریزوں نے جب وہاں قدم رکھا تو ڈیوائڈ اینڈ رول کے طریقے کو اپنایا، پالیسی کو اپنایا، جس میں وہی بنگلور کے جو ایک نواب تھے، راجا تھے نظام الدین، وہ بھی بتاؤ سلطان ٹیپو سے لڑ رہے تھے، اور میر صادق نے، اور جتنے مراٹھا تھے، لشکر تھے کیرل کے اور بنگلور کے مراٹھا، وہ بھی لڑ رہے تھے۔ چار اور انگریزوں سے چار لوگوں سے سلطان ٹیپو لڑ رہے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو سلطان اور شیر کہا جاتا، اس شیر کی وجہ سے نہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، بلکہ حقیقت میں وہ شیر کہ 4 لشکروں سے وہ بندہ لڑتا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانی، اپنی گردن، لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے کہ ان مشرکوں سے، ان کافروں سے، ان باغیوں سے، انگریزوں سے ٹیپو آپ ہاتھ ملا لیجئے، آپ کو یہ امان دیں گے۔ لیکن سلطان ٹیپو جو تھے وہ اپنی گردن کو کٹا دی، لیکن ان کے سامنے گردن نہیں جھکائی کہ میں ان مشرکوں کے سامنے اپنی وحدانیت کی گردن جھکا، یہ زمین گوارا نہیں کر سکتی۔ تو جب یہ میسور پہنچے تو 4 مرتبہ حیدر علی خان نے تو کافی جنگیں لڑی، پھر ان کے بیٹے نے فتح علی خان، جن کو ٹیپو سلطان کہتے ہیں، کافی لڑتے رہے۔ بالآخر سری نگر پٹنم کے میدان کے اندر 4 مئی 1799 میں شہید کر دیا۔ وہ اپنوں کی غداری تھی ان کی کہ میر صادق اور اس کے جیسے ہم نوا اور میسور کا نظام الدین اور جتنے جو کیرل کے اور میسور کے، بنگلور کے جتنے مراٹھا تھے، ان لوگوں نے غداریاں کیا تھا، انگریزوں سے جا کر مل گئے تھے۔ سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سلطان ٹیپو کی جو تصویر دکھاتے ہیں بغیر داڑھی کی دکھاتے، بہت بڑا اللہ والا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ اپنے وقت کا درویش خدا، ولی اللہ، مجاہد تھا ٹیپو سلطان، اللہ والا تھا۔ اس کی کوئی بھی تہجد چھوٹا نہیں کرتی تھی، اس کا معمول تھا وہ فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا تھا۔ مراٹھا کا لشکر جب سلطان ٹیپو سے ہار گیا تو واپسی میں غصے سے کسی مندر کو گرا دیا۔ سلطان ٹیپو کو پتا چلا تو اس مندر کو پھر سے دوبارہ اس کو استھاپت کیا۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، زیادتی نہیں کرتا تھا کسی کے اوپر، وہ بڑا انصاف پسند تھا۔ لیکن یہ RSS والے، یہ سنگی لوگ ہمارے اس اکابر کو بدنام کرتے ہیں، مسخ کرتے ہیں، اس کو ظالم اور جابر قرار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ فرماتے، بڑا
جو اپنے وقت کے ولی اللہ و درویش خدا تھا. اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلے ہندوستان کو جو یہ راکٹ جو دیا ہے، ایجاد کیا ہے، سلطان ٹیپو یعنی فتح علی خان نے سب سے پہلے انہوں نے یہ راکٹ بنایا تھا. یہ ہم کو آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم ہر وقت موبائل دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، اور اس میں جو کہنے والا کہتا ہے ہم آمنا صدقنا آنکھ بند کر کے بالکل یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سچ. کیونکہ ہم اپنے اسلامی تاریخات کو، ہم اپنے علماء کی تاریخ کو، ہم مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھتے نہیں. 3 دن اسی میدان کے اندر اس شیر خدا سلطان ٹیپو کی لاش پڑی رہی. کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس کے قریب جائے، اس مرد مجاہد کے پاس. 7 مئی 1799 کے اندر جان ہیرس جب اس کے پاس جاتا ہے تو دور سے، اس وقت جب سلطان ٹیپو کو جب گولیوں سے بھونا گیا تھا، ان کے ہاتھوں میں ان کے دونوں پیروں کو مفلوج کر دیا گیا، ان کی کن پٹی پر جو ہے گولی ماری گئی. ان کے پاس ایک تسمہ تھا، وہ باندھے رکھتے تھے، اس میں کچھ نقدات ہیرے وغیرہ رہا کرتے تھے تاکہ وہ غریبوں کی مدد کر سکے. جب انگریزوں نے دیکھا کہ اس میں تو بڑا مال ہوگا، جا کر ہم اس کو چھین لیتے ہیں، لے لیتے. جو ہی انگریز وہ سپاہی ان کے پاس پہنچتا ہے، فوراً اٹھ کر ان کے گردن کو قلم کر دیتے، اس کو جہنم رسید کر دیتے. جب فورس والے دیکھتے ہیں کہ آدمی یہ ادمرا ہے، پھر بھی اس کے اندر اتنی قوت، اتنی جوامردی، اتنی ہمت، اتنا استقلال ہے، تو 5 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، کوئی اس کے قریب نہ گیا. آخرکار جان ہیرس اس کے پاس جاتا اور دور سے بڑی سی لکڑی، بڑا سا ڈنڈا لگاتا کہ دیکھتا ہے کہ کہیں زندہ تو نہیں ہے. وہ شیر کی طریقے سے پڑا. جب دیکھتا کہ واقعی اس کی روح پرواز ہو گئی، تب جا کر وہ اپنے ملک، اپنے دیش کا جھنڈا سلطان ٹیپو کے اوپر چڑھ کر گاڑتا ہے اور کہتا ہے یہ آج سے ملک ہندوستان ہمارا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت انگریزوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے اور سب ہمارے غلام ہیں. ایک مسلمان مرد مجاہد کے شہادت کے بعد کہا تھا، ورنہ اتنے دن ہو گئے تھے ٹیپو سلطان کو رہتے ہوئے اور مسلم مجاہدین ہوتے، کسی انگریز کو طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، زبان کے اندر وہ طاقت قوت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہندوستان میرا تھا. ایک مسلمان کی شہادت کے بعد یہ انگریز کو یہ ہمت آئی. وہ مسلمان تھے، وہ مسلمانوں کا اتہاس ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اگر علماء کرام اگر ہندوستان کی آزادی کے اندر حصہ نہ ہوتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا. ان علماء کرام نے اپنے مسلمانوں نے خون و جگر سے عروش آزادی کی بنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا ہے. لیکن یہ لوگ ہماری تاریخ کو بھلا رہے ہیں، مٹا رہے ہیں. اس جاننے کی ضرورت ہے. ہم پڑھیں، اپنے اکابروں سے پڑھیں، اپنی اکابروں کی کتابوں سے پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہندوستان کے اندر ہمارا وجود کیا